People around the world regularly struggle through periods of environment. The United Nations undertakes global humanitarian efforts to try to अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दुरानी है और मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की तरफ से आप लोगों से मुखातिब हूँ। 2 दिन पहले भी मैंने अपना एक वीडियो रिकॉर्ड किया था और उसमें मैंने मेरे हमसाया मुल्क का एक रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर हैं गौरव यादव, जो हर सुबह उठ के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें करना शुरू कर देते हैं। और बातें तो चलो जो भी है वो हर बंदा सुनता है। हमारी भी पॉपुलेशन जो है 22 से 24 करोड़ है, उनकी भी जो है 150 करोड़ की आबादी है, वो सारे सुनते हैं। लेकिन मुझे भी पता है कि वहाँ एजुकेशन का ग्राफ क्या है, कितने लोग एजुकेटेड हैं और यहाँ पे कितने लोग एजुकेटेड हैं, वो उसको पता होगा, क्योंकि हमें तो अपना नहीं पता। वही हमें सुबह उठ के बताता रहता है कि जी पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया। मैंने उसको अपने लास्ट जो वीडियो है उसमें मैंने उसको वार्न किया था कि पाकिस्तान को कभी गाली मत दें, पाकिस्तान के अवाम को कभी गाली मत दें। तुम जो भी करते हो, पॉलिटिशियन चाहे यहाँ के हैं चाहे वहाँ पे हैं, दोनों चोर हैं, दोनों करप्ट हैं, दोनों के ख़िलाफ़ बात करोगे हम तुम्हारे साथ हैं, मैं भी तुम्हारा साथ दूँगी। अगर तुम अच्छी बात करोगे तो डेफिनेटली हर बंदा अप्रिशिएट करेगा इस चीज़ को। लेकिन अगर तुम गलत बात करोगे, तुम पाकिस्तान की गैरत को ललकारोगे, तुम पाकिस्तान की आवाम को गाली दोगे कि जी ये बेगैरत लोग हैं, हमने इनकी क्रिकेट टीम को किक आउट कर दिया, हमने इनको G20 से किक आउट कर दिया। तुम कौन होते हो किक आउट करने वाले भाई? वो तो पहले वीडियो में भी मैंने तुम्हें कुछ चीज़ें याद दिला दी थी और मैंने तुम्हें वार्न किया था कि अगर दोबारा भी तुम ये चीज़ नहीं छोड़ोगे तो फिर मैं तुम्हें हिस्ट्री के वो झरोखे दिखाऊंगा कि तेरे 14 तबक रोशन हो जाएंगे। तो अभी मैं तुम्हें कुछ हिस्ट्री में लेके जाना चाह रहा हूँ, जो तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है ना, नॉलेज हर बंदे के पास है, ठीक है। और वो नॉलेज ये है और वो बात ये है कि तुम अगर बहुत मैं बिल्कुल पीछे ले जाता हूँ, सब कॉन्टिनेंट की बात करूँगा, जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे, मैं उस टाइम की बात करूँगा। राजा दाहिर से मैं शुरू करता हूँ, ठीक है। ये सब कॉन्टिनेंट वो था कि यहाँ पे राजा दाहिर जैसे जालिम हुक्मरान थे, बादशाह थे, किंग थे, और वो लोगों के ऊपर जुल्म करते थे। वो जुल्मात भी मैं अगले व्लॉग में आप लोगों के सामने लेके आऊँगा और आप लोगों को बताऊँगा कि वो क्या क्या जुल्म करते थे। तो हुआ ये कि उस टाइम पे बनु अब्बासाइल जिसको कहते थे और बनु मैया ने 200 से ज़्यादा हमले किए थे राजा दाहिर के ऊपर, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। वजह क्या है, यहाँ मैं आपको बताता हूँ। वजह यह है कि उस टाइम उनकी इंटेंशन ये थी कि हम अपना रकबा बढ़ाएं, हम अपनी ताकत बढ़ाएं, और जब भी किसी भी फोर्स के पीछे सिर्फ ये इंटेंशन होती है कि वो अपना रकबा बढ़ाएं, वो अपनी ढाट बिठाएं लोगों के ऊपर, दुनिया के ऊपर, वो कभी कामयाब नहीं होते। आप अमेरिका की हालत देख लें कि क्या हो गई है, लेकिन अभी तक उसको कामयाबी किसी जगह पर नहीं मिली। वजह क्या है कि उनकी इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ अपनी ताकत की डांट बिठानी है। तो मेजर साहब, मैं आपकी इल्म में ये इजाफ़ा कर दूँ कि फिर क्या होता है। फिर ये होता है कि राजा दाहिर से एक बहुत बड़ी गलती होती है। राजा प्रताप था और राजा दाहिर ने तो यही बहाना किया था कि जी यार राजा प्रताप पे मेरा कोई ज़ोर नहीं चल रहा। वजह ये थी कि उन्होंने एक औरत का काफ़िला था, बहुत बड़ा काफ़िला था, उसके पास बहुत ज़्यादा हीरे जवाहरात थे और बहुत ज़्यादा माल और दौलत थी। वो उन्होंने लूट लिया और उस औरत को जो है कैद खाने में डाल दिया, और उस औरत को ये भी कह दिया कि इतने दिनों या इतने महीनों के बाद हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। उस औरत ने उस कैद खाने के अंदर से हिजाज बिन यूसुफ को एक लेटर लिखा कि अगर आप ख़ुद को मुसलमान या ख़ुद को एक अच्छा इंसान समझते हैं तो आए और मेरी मदद करें, मुझे इस कैद खाने से बाहर लेके जाए। और हिजाज बिन यूसुफ ने उस टाइम 6000 की आर्मी जो है, 6000 बंदूक की एक छोटा सा जो है एक यूनिट बनाया, और उसको पता है उसको लीड कौन कर रहा था? एक 15 से 17 साल का लड़का, एक नौमौलूद बच्चा, जिसको नौमौलूद मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नौजवान जिसको हम कहते हैं, नौजवान था वो। आके उसने तुम लोगों की ईंट से ईंट बजा दी और राजा दाहिर जैसे जालिम हुक्मरान का सर काट के बाहर फेंक दिया। ऐसा ही हुआ था ना? बताओ ना, आपने 1.5 करोड़ आबादी को हकीकत बताओ, हिस्ट्री बताओ। जब तुम सुबह उठ के जी हिस्ट्री पे बात करते हो, अगले मुल्क की बहुत नॉलेज है तुम्हें, अपने मुल्क की तो नॉलेज मैं तुम्हें बताऊंगा, मेरे पास भी बड़ी नॉलेज है। तो सिलसिला ये है कि उसके बाद उस औरत को भी उन्होंने आज़ाद कर दिया और 200 साल तक अरब ने सब कॉन्टिनेंट के ऊपर रूल किया। और ये वो रूल था जब वो लोग जा रहे थे तो यहाँ के जो हिंदू मेजॉरिटी थी, जो और अक़लियत थे, वो सारे रो रहे थे उनके पीछे, और वो मिन्नत समाजत कर रहे थे कि आप लोग मत जाओ, आप लोग जाओगे हमारे ऊपर फिर एक जालिम हुक्मरान आएगा और वो हम पे फिर जुल्म करेगा। उसके बाद मुग़ल आए। मुग़ल के बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, आपको याद होगी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिर जो है रूल आउट सारे
وہ تو وہی تھا کہ صلیبی جنگوں کے بعد کیا ہوا, پوری دنیا پہ جو ہے برٹش رول آ گیا, اور برٹش رول وہ تھا کہ جو جہاں سے بھی گئے انہوں نے ایک ڈسپیوٹیڈ جگہ چھوڑی. کبھی آپ یو اے ای گئے ہوں گے, دبئی سے اگر آپ کبھی کرفقان جاتے ہیں تو ایک روڈ آتا ہے جو عمان کے اندر سے گزر کے جاتا ہے. تو انہوں نے ہر جگہ پہ کچھ ڈسپیوٹیڈ علاقے چھوڑے تاکہ دنیا جو ہے وہ امن نہ. آج ہم کتنی تعریف کرتے ہیں جی برٹش بہت اچھی قوم ہے, برٹش بہت سویلائزڈ ہے. برٹش جتنے ان لوگوں نے, آپ جائیں نا تھوڑا پیچھے ان کی ہسٹری دیکھیں, آپ کو بہت اچھے سبجیکٹ ملیں گے ان کے جو انہوں نے جو کیا انسانوں کے ساتھ. میں کیونکہ ایک ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہوں, میں تو وہی بات کروں گا جو انسانوں کے لیے, چاہے وہ ہندوستان ہو چاہے وہ پاکستان ہو. پہلے ویڈیو میں یہ بتا چکا ہوں, اور اب شارٹلی میں تمہیں صرف یہ لے کے جا رہا ہوں کہ جب میں اینڈ پہ آؤں گا کہ میں نے آزادی ہندوستان سے نہیں لی, پاکستان نے آزادی ہندوستان سے نہیں لی, پاکستان اور ہندوستان دونوں نے آزادی جو ہے وہ انگریزوں سے لی. تو ہندوستان کس چیز پہ اکڑ رہا ہے, ہندوستان کس چیز پہ ہمیں ابیوز کرتا ہے یا ہمیں یہ کہتا ہے کہ جی آپ لوگوں نے اچھا نہیں کیا. اچھا تو تب ہم نہیں کرتے جب ہم تمہارا پارٹس علیحدہ کر کے, جیسے ہمارے سکھ برادران کر رہے ہیں, ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں. اگر انہوں نے ایک تنظیم چلائی یا انہوں نے ایک تحریک چلائی, ان کا رائٹ بنتا ہے. تم اتنے بڑے ملک کو نہیں رکھ سکتے ہو, تم ان کے حقوق ضبط کرتے ہو, تو اس لیے انہوں نے اپنی آزادی. تم تو ایک ڈیلی ایک چھوٹا سا جو مزدور ہوتا ہے نا, جو 700-800 روپے کی دیہڑی لگاتا ہے, اس سے بھی تم ٹیکس کاٹتے ہو. شرم تم لوگوں کو آتی نہیں ہے. اس سے بھی تم آؤ نا, میرے ملک آؤ, پاکستان میں آؤ, پاکستان میں بڑی شاپس کھولو, کوئی ٹیکس نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. یہاں ہر بندہ اپنا بزنس رن کر رہا ہے. اگر وہ ٹیکس پیڈ ہوتا ہے تو اس کو کچھ لیوریجز ملتے ہیں, بینک کی طرف سے بھی, کچھ چیزوں کی طرف سے بھی, یہ سب کو پتہ ہے. لیکن ہندوستان میں ایسا قانون نہیں ہے. اس لیے تم جب بھی اٹھو, میں نے تمہیں کہا تھا, اب میں تمہیں آ کے, جب پاکستان اور ہندوستان سیپریٹ ہوا تو اس ٹائم پہ کیا ہوا, اس ٹائم پہ ہوا یہ کہ ہندوستان کے پاس 4000 ملین رقم تھی, جس میں سے پاکستان نے تقاضا کیا کہ بھائی میں بھی تو آزاد ہوا ہوں, 1000 ملین مجھے بھی دو تاکہ میں بھی اپنی بقا کے لیے اپنی سسٹم بناؤں, اپنا ملک کے انفراسٹرکچر ڈیولپ کروں, ان پہ پیسہ لگاؤں. تو ہندوستان اس کے اگینسٹ ہو گیا. ہندوستان نے وہ پیسہ جو ہے نہیں دیا پاکستان کو, اور ٹریبیونل میں لے گیا وہ کیس. ٹریبیونل میں جب لے گیا تو ٹریبیونل والوں نے یہ فیصلہ کیا کہ 720 ملین جو ہے یہ پاکستان کو ابھی کے ابھی آپ نے ادا کرنے, جس میں سے صرف 200 ملین جو ہے انڈیا نے پاکستان کو ادا کی قسط کے طور پہ, اور باقی رقم جو ہے نہرو جی نے اس کی مخالفت کی کہ بھئی یہ رقم ابھی ہمارے بیچ میں کشمیر کا جو ہے وہ فیصلہ ہونا ہے. اور کشمیر میں تم لوگوں نے کیا کیا وہ سب کے سامنے, وہ ہسٹری میں اگلے ویڈیو میں تمہارے سامنے لے کے آؤں گا. کشمیر کا بہانہ بنا کے نہرو جی نے پیسے روک لیے. اب دوسری طرف آتا ہوں کہ گاندھی جی نے اس چیز کی مخالفت کی. گاندھی جی نے کہا کہ جو نومولود ملک ہے, جو پاکستان ہے, اس کو یہ رقم ملنی چاہیے, اس کا رائٹ ہے, یہ رقم اس کو ملنی. ٹریبیونل نے بھی اس کو کہہ دیا تو اس کو وہ رقم دے دو. لیکن انڈیا نے وہ نہیں دیا, اور انڈیا اتنا تعصب پسند ملک ہے کہ انہوں نے گاندھی جی کو ہی اڑا دیا, کیونکہ گاندھی جی نے حق کی بات کی, انسانیت کی بات کی, انسانی حقوق, انسانی رائٹس کی بات کی, ہیومن رائٹس کی بات کی, کہ ان لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے, بے یار و مددگار پڑے ہوئے. اور وہی ملک آج اٹھ کے دنیا کے 2 سپر پاوروں کے ساتھ سامنے کھڑا ہوتا ہے, اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان دونوں کو شکست دیتا ہے. تو یہ اب تم اس کو صبح اٹھ کے اس جیسے ملک کو تم گالی دیتے ہو, تو میں کچھ کہوں گا نہیں. میں تمہیں یہ بھی کہہ دوں کہ اگر تم میرے پولیٹیشین یا اپنے پولیٹیشین کے خلاف بات کرتے ہو, جب تم اچھی بات کرو گے, کیونکہ میں ایک ہیومن رائٹس کی طرف سے یہاں بیٹھا ہوں اور بات کر رہا ہوں, میں تمہارے ساتھ دوں گا. میں تم کبھی کسی ہندوستانی کے اوپر ظلم ہوگا, میں نے اس کے لیے بھی آواز اٹھائی. میں ایران کے اندر بھی اگر کوئی ظلم ہوا ہے, میں نے اس کے لیے بھی آواز اٹھائی. اور پاکستان کے اندر جو ہو رہا ہے, تو تم نر بندو, تم بی اے مین, اٹھاؤ اپنی آواز, میں تمہارے ساتھ ہوں. لیکن اس نے پاکستانی قوم کا بھی اب گالی برداشت نہیں کرے. وہ غیرت مند قوم ہے. وہ 1947 میں اپنے پیٹ کے اوپر اینٹیں باندھ کے انہوں نے مائگریشن کی, وہ یہاں پہ آئے اور انہوں نے اپنے آپ کو منوایا دنیا کے اندر. انہوں نے منوایا اپنے آپ کو دنیا کے اندر, چاہے وہ سپورٹس کے میدان ہو, چاہے وہ ایٹمی ریئیکٹر کے وہ ہو, انہوں نے منوایا محدود وسائل کے اندر, محدود ہر چیز کے اندر. کرپشن اتنی زیادہ ہے, اتنی انفلوئنس ہے اس ملک کے اندر
کتنی جنسیوں کی انفلوئنس ہے، ان سب کے ساتھ لڑ کے اس ملک نے اپنے آپ کو کہاں پہنچا دیا. چھوٹے موٹے فیلئرز، اپس اینڈ ڈاؤن، دیز آر دا پارٹس آف لائف، یہ آتے رہتے ہیں لائف میں. لیکن سلسلہ یہ نہیں ہے کہ تم جیسے بندے اٹھ کے پاکستان کے بات کرنا، دیٹ از سم تھنگ ایلس. لیکن گالی دیتے ہو. G20 سے ہم نے کک آؤٹ کر دیا، ان تم لوگوں کی حیثیت کیا ہے؟ تیرے پاس ہے کیا؟ وہی گھسی پیٹی گلیاں، وہی ٹوٹے پھوٹے روڈ. میں نے انڈیا آ کے کیا کرنا ہے؟ غربت دیکھنی ہے؟ تیرے روڈوں کے اوپر لوگ سوئے ہوتے ہیں، میرے روڈوں کے اوپر کبھی الحمدللہ 10 میں سے صرف ایک بندہ سوتا ہو. میں اس چیز کو ڈینائی نہیں کر رہا ہوں، صرف 10 میں سے ایک بندہ سوتا ہو، باقی سب اپنے گھروں کے اندر ہے. لیکن تیرے روڈوں کی حالت کیا ہے؟ تم جاؤ. کتنی تحریکیں تمہارے ملک کے اندر چل رہی، کتنی تحریکیں آزادی کی چل رہی. تامل ناڈو کو دیکھ لو، یہ سرداروں کے اس کو دیکھ لو. سردار جتنے بھی ہے رسپیکٹیبل ہے ہمارے لیے. نہیں سنبھال سکتے. جب نہیں سنبھال سکتے جی اصل کام باہر لگا رہے ہو. ہیومن رائٹس کدھر ہے؟ تم کہاں پہ ہیومن رائٹس کے لیے بات اٹھاتے ہو؟ پھر نیچے تم اپنے ولاگ میں یہ بھی لکھتے ہو کہ بھائی میں چیریٹی کر رہا ہوں، مجھے میرا یہ بینک اکاؤنٹ ہے، مجھے پیسے بھیجو. کس چیز کے تمہیں پیسے بھیجے بھائی؟ تم کون سے انسان ہو؟ دیکھو، جب تم انسانیت کے لیے لڑو گے نا تو سب سے پہلے پیٹریوٹزم سے نکلو گے. ایک بہت بڑی بات کرنے جا رہا ہوں. سب سے پہلے تم اپنا پیٹریوٹزم کی قربانی دو گے. جب یہ میں کی آواز ختم ہو جائے گی نا تب تم ایک اچھے انسان بنو گے. اور جب خود اچھے انسان بنو گے تو تب تم جا کے کسی اور انسان کی مدد کر پاؤ گے. میں خود تمہیں چیریٹی دوں گا، میں خود تمہارے بینک اکاؤنٹ میں پیسے بھیجوں گا. لیکن جب مجھے یہ شور ہو جائے کہ تم پیٹریوٹزم سے نکل چکے ہو، نہ تم پاکستانی ہو، نہ تم ہندوستانی ہو، نہ تم کسی ملک، تم ایک انسان اور ایک انسانیت کے لیے لڑ رہے ہو، انسانیت کے لیے آواز اٹھاتے ہو. چاہے وہ انسانیت پاکستان کے اندر ہو، ہندوستان کے اندر ہو، جدھر بھی ہو تم آواز اٹھاتے ہو. جب بھی انسان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تم آگے آ جاتے ہو. پھر تمہیں میں مانوں گا کہ ہاں تم ایک اچھے انسان ہو اور تم ڈیزرو کرتے ہو اور تم ایک ڈیزرونگ لوگوں تک چیز پہنچا سکتے ہو. تو یہ چیز جو ہے، یہ صبح اٹھ کے پاکستان کو گالی دینا، بھائی میرے یہ بند کر دو. اور میں اگلے ویڈیو میں اس سے بھی زیادہ تیرے ہندوستان کی ہسٹری تمہارے ہاتھ میں رکھوں گا. اور مجھے بھی یہ پتہ ہے کہ ابھی مجھے بھی ہندوستان میں کافی لوگ دیکھ رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں. میں ہندوستانی عوام کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں. میں ہر اس مظلوم بندے کی رسپیکٹ کرتا ہوں جس پہ ظلم ہو رہا ہے. اور میں ان کو یہ دعوے کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ ظلم جو ہے وہ ایک دن مٹ جانا ہے. چاہے وہ جس پلیٹ فارم پہ بھی مجھے آواز اٹھانا پڑے میں اٹھاؤں گا. تو میں یہ ملٹری آفیسر کو پھر دوبارہ یہ بات کرنے چاہ رہا ہوں کہ خدا را تم جو بھی کہو، جہاں پہ کوئی بندہ ظلم کر رہا ہے، کرپشن کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، آواز اٹھاؤ. میں تمہارے ساتھ ہوں. میں بھی تمہارے پیچھے ویڈیو بناؤں گا، میں بھی تمہارے ساتھ ولاگ بنا کے میں بھی تمہارے ساتھ دوں گا اس چیز کا. لیکن ابیوز نہیں. کوئی بھی انسان جو ہے، تم کون ہوتے ہو جج کرنے والا؟ تم میں کیا ایبیلٹی ہے کہ تم ایک انسان کو، پھر ایک اتنے بڑے 22 کروڑ یا 24 کروڑ کے ملک کو تم جج کر رہے ہو؟ 22 کروڑ کے اندر ایسے ایبل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے ایجوکیٹڈ سویلائز لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں. اس لیے تم اپنی چیزوں کو اپنے پاس رکھو اور یہ ہندوستان، پاکستان اور ان چیزوں سے نکل جاؤ تاکہ ترقی کر سکو، تاکہ تمہارے باتوں میں اثر ہو. ایک اچھے بولنے والے ہو تو اچھی باتیں کرو. پھر وہی بات کروں گا کہ مورالٹی از اے بیسٹ پالیسی. میں آج 150 کروڑ آبادی ہندوستان سے بھی مخاطب ہوں. اگر ان لوگوں کے لیے میں نے پہلے بھی میرے ولاگ دیکھیں آپ، میں نے ان کے لیے بھی آواز اٹھائی ہے کہ ان کے پولیٹیشین کیا کر رہے ہیں. تمہارے پولیٹیشین کیا کر رہے ہیں؟ تم اپنے پولیٹیشین کی کبھی دو نا خبر، تب میں مانوں گا.